اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی بندہ جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ جب بندہ پھر اس تکلیف کو بھی نہ سمجھے اور چوڑا ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو خوشحالی عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے کاروبار کے اندر ترقی ہونے لگ جاتی ہے، اس کا پیسہ بڑھنے لگ جاتا ہے، اس کو تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی ہے، 400 سال تک بندہ زندہ رہتا ہے اور اس کو سر درد بھی نہیں ہوتا۔ فرعون، ٹھیک ہے جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب سارے لوگ اس بات پہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اس بندے کو کبھی سر درد اور تکلیف بھی نہیں ہوئی ہے، تو کسی بندے کو تکلیف کا نہ آنا یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھنے کہ یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ بندے کو کسی لحاظ سے تکلیف ہی نہ آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ جتنا دین کے زیادہ قریب ہوتا جائے گا، دین پر عمل کرتا جائے گا، اس کی تکلیفوں کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا، اس کی آزمائش بڑھتی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل عطا فرما دی، تو پھر وہ ترقی کرنے لگ گیا، تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا تاکہ ان کو دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ویسے بھی عذاب دے سکتا ہے، لیکن پہلے خوشحالی دے کر پھر عذاب کیوں دیتا ہے؟ یعنی بندے کو ترقی دے کر، میں نے پہلے نہیں مانا تو اس نے پھر ترقی دینا شروع کر دی، پیسہ بھی دے دیا، خوشحالی بھی دے دی، کاروبار بھی بڑھنے لگ گیا، تو پھر اس نے جو عذاب دیا یہ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، دیکھیں ہمارے ہاں 2 جنازے اٹھتے ہیں، ایک جنازہ ہمارے گھروں سے اٹھتا ہے، غریب گھروں سے اٹھتا ہے، ایک جنازہ ڈیفینس اور کینٹ سے اٹھتا ہے، روز اٹھتے ہیں جی۔ جو ہمارا جنازہ اٹھ رہا ہے اور جو مرنے والا ہے اسے پتہ ہے کہ میں کیا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جو ڈیفینس اور کینٹ اور ماڈل ٹاؤن سے اٹھنے والے جنازے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یار ہم نے ساری زندگی 6 کروڑ کی کوٹھی بنائی اور آج رہنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ کل میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ آج تک غریبی تھی چرسا ہی ہے، کس کو سنایا تھا پتہ نہیں، وہ کہتا نا کہ پورے پنڈ کے اندر نہ ایک ہی غریب بندہ تھا تو سارے اس کو تانے مارا کرتے تھے، کہتے جا کوئی حال نہیں، ساری زندگی کو کچھ بھی نہیں بڑھایا۔ ٹھیک ہے جی، وہ جب سیلاب آیا نا تو کوئی جناب اللہ اپنے کپڑے ڈھو رہا ہو، کوئی اپنا فرنیچر، کوئی اپنا فریج، کوئی کیا کچھ اٹھا کے جا رہا ہو، وہ ماڑا بندہ اس نے جناب لنگی اٹھائی اور کندھے پہ رکھ لی اور ہنستا جا رہا ہو، اور لوگوں نے کہا آج سارے پنڈ والے رو رہے ہیں تو کیوں ہنس رہے؟ انہوں نے کہا آج تک غریبی تھی چرسا ہی ہے جی۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی دے کر اس لیے جو ہے وہ عذاب بھیجتا ہے تاکہ ان کی مایوسی کے اندر اضافہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی حدیث پاک ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو جنت کے اندر جو ان کے محل بنے ہوئے نا وہ دکھائے گا۔ کافروں کو جو ان کے لیے محل تیار کیے گئے جنت کے اندر، یعنی اگر وہ مسلمان ہو جاتے ان کو جو ملنے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالنے سے پہلے کافروں کو وہ جنت کے محل دکھائے گا۔ میں وہ دیکھو یہ جنت کے اندر تمہارے محل تھے، اگر تم کلمہ پڑھ جاتے، اسلام لے آتے تو میں تمہیں عطا فرما دیتا۔ تو جب وہ دیکھیں گے یار اتنا سب کچھ ہمارا تھا، اگر کاش کہ ہم کلمہ پڑھ جاتے تو کیا کچھ ہوتا، تو ان کی تکلیف کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اب جب وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو پھر وہ اس بات پہ روئیں گے کاش کہ ہم کلمہ پڑھ جاتے تو کم سے کم ہمارے جو محلات ہمیں جنت کے اندر دکھائے گئے یہ تو کم سے کم ہمیں مل جاتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ارشاد فرمایا، فرمایا فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ہمارے ظالم قوم کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دی گئی۔ مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے ہمیں نہیں مانا نا، ہم نے خوشحالی دے کر جو ان پر عذاب بھیجا ہے ہم نے ان کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی ہے۔ اب نہ ان کی اولاد آگے چلنے والی ہے، جب ظاہر ہے جب عذاب آ گیا تو پھر بچے ہی کچھ نہیں ہے، نہ ترقیاں بچیاں، نہ پلازے بچے، نہ کاروبار بچے، نہ کوٹھیاں بچیاں، کچھ بھی نہ بچا۔ ہم نے ان کا سارا کچھ ختم کر دیا۔ اب آگے دیکھیں فرمایا والحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اب بندہ سوچے کہ پچھلی آیت بات ظالموں کی ہو رہی ہے اور رب فرما رہا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اس بات کا اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ قرآن کو تو ہم اس لیے سمجھ رہے ہیں نا کہ پچھلی آیت کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے۔ بات چل رہی ہے بھی ظالموں کو ختم کر دیا گیا، ان کی جڑیں کاٹ دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے فرما رہا ہے، فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ جب ظالم قوم کو سزا دی جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اصول سمجھا رہا ہے کہ جب ظالم کو سزا دی جائے، جب ظالم مر جائے، ہلاک ہو جائے، ظالم برباد ہو جائے نا تو پھر اس وقت لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کریں۔ دیکھیں
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے اندر کھڑے تھے نا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے آ کے بتایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابو جہل مارا گیا ہے، ابو جہل مارا گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ تو قسم کھاتا ہے اس بات پر؟ کہا جی یا رسول اللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ واقعی ابو جہل مارا گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے۔ حضور اسی وقت سجدے کے اندر چلے گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنا بڑا خبیث مارا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ اندازہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دیکھیں نا، اب وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے گئے نا تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو حضور نے پوچھا ہاں بھائی یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنا جی یا رسول اللہ اس وقت اس دن کے اندر نا ایک تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، اور دوسرا فرعون جو ہے نا غرق ہوا تھا، فرعون غرق ہوا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانے کے حقدار تم سے زیادہ ہم خود ہیں، کیونکہ وہ بھی نبی ہے۔ جس دن وہ خوش ہوئے ہیں ان کا دشمن مرا ہے، اس دن موسیٰ علیہ السلام نے جو خوشی منائی ہے، ٹھیک ہے جی، اور حدیث پاک بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن جو ہے وہ جب دیکھا نا کہ فرعون غرق ہو چکا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر کرتے ہوئے سجدے کے اندر گر گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت جس دن فرعون ہلاک ہوا ہے نا، برباد ہوا ہے، غرق ہوا ہے، فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو، میں بھی روزہ رکھوں گا، شکرانے کے طور پر، باقاعدہ شکرانے کے طور پر۔ آگے دیکھیں، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یمامہ کی فتح کی خبر آئی نا، جنگ یمامہ ہوئی صدیق اکبر کے دور کے اندر، تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پتہ چلا کہ حضرت وہ مسلمہ کذاب مارا گیا، خبیث وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹا، تو جب آپ کے پاس اور یہ خبر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے مارے جانے پر سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ پھر دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جو سب سے بڑا خارجی تھا نا، عبداللہ بن ذی الخویصرہ تمیمی، ٹھیک ہے جی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کی خبر آئی کہ جناب عبداللہ بن ذی الخویصرہ تمیمی یہ خارجیوں کا باپ ہے، پہلا باپ بندہ یہی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو مولا علی کے پاس کسی نے آ کے بتایا، انہوں نے کہا حضور وہ عبداللہ بن ذی الخویصرہ تمیمی بھی مارا گیا ہے، تو اس بات پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ساری مثالیں اکٹھی کر کے دیکھیں، اپنا ذاتی دشمن مر جائے تو پھر خوشی نہیں کرنی چاہیے، وہ کہا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، ہیں جی۔ تو دشمن کون سا؟ جس کے ساتھ ذاتی معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہماری لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس پر تو خوشی نہیں کرنی چاہیے، یہ تو بالکل حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یاد رکھیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن مارا جائے نا پھر خوشی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں پھر خوشی کرنا یہ مولا علی کی بھی سنت ہے، صدیق اکبر کی بھی سنت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے، آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور خود رب کی بھی سنت ہے، سمجھ آئی نا۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دلیل ارشاد فرمائی، فرمایا محبوب آپ ذرا ان کو یہ فرمائیں، ارأیتم تم اس بارے میں کیا کہتے ہو، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان بھی لے لے، وابصارکم اور تمہاری آنکھیں بھی لے لے، یعنی تم سننے کے قابل بھی نہ رہو اور تم دیکھنے کے قابل بھی نہ رہو، وخاتم علی قلوبکم اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، ہدایت کا نور جو ہے وہ تمہارے دل کے اندر نہ پہنچ سکے، من الہ غیر اللہ، تم یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے سوا ہے کون، کوئی دوسرا ہے، یاتیکم بہ جو تمہارے پاس یہ ساری چیزیں تمہیں واپس لا کے دے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی تمہیں کان تو ہو، بندہ سن تو رہا ہو لیکن حق بات بندے کے کانوں میں نہ جا سکے، آنکھیں ہیں بندہ ویسے تو دیکھ رہا ہے لیکن بندے کو ظلم ہوتا نظر نہ آئے۔ اب دیکھیں نا فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا، ظلم ہو رہا ہے لیکن کسی کی ان کی مظلوموں کی جو چیخیں ہیں وہ کسی کو سنائی نہیں دے رہی ہیں، کیا ہے، وخاتم علی قلوبکم، کیونکہ تمہارے دلوں پر جو ہے رب نے مہر لگا دی ہے۔ جب رب مہر لگا دے نا، من الہ غیر اللہ، میں پھر رب کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو یاتیکم بہ جو تمہیں واپس لا کے دے، جو تمہیں ہدایت پر لا سکے۔ آئیے آج بھی جو مظلوم کا درد سمجھ سکتا ہے نا، خدا کی قسم رب نے دل بھی اسی کو عطا فرمایا ہے، کان تو اسی کے ہے جو مظلوم کی فریاد کو سن سکتا ہے، آنکھیں تو پھر اسی کے جو ظلم ہوتا دیکھ کر جو ہے کم سے کم بول پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں تم سے لے لے تو پھر تمہیں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں فرمایا انظر، اے محبوب ذرا دیکھیں تو صحیح، کیف نصرف الآیات، رب اپنی آیتیں بیان کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے، رب اپنی
آیتیں کیسے بیان کرتا ہے. ثم ہم یصدفون، فرمایا کہ پھر بھی لوگ منہ پھیر جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھے نا جی کتنی کتنی مثالوں کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتا ہے، کتنی کتنی باتیں ہیں جو سمجھائی گئی ہے کہ یار ایسے بھی قرآن ہے، وہ ایسے بھی ہے، ایسے بھی ایسے بھی ہے. فرمایا کہ رب تو پورا پورا قرآن بیان کر دیا ہے، لیکن سننے والا ہی کوئی نہ ہو تو پھر کس کا قصور ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ذرا دیکھے تو صحیح ہم کس طریقے سے لوگوں کو اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، کون کون سی دلیلیں ہیں جو رب نے نہیں دی ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن ثم ہم یصدفون، پھر بھی لوگ منہ پھیر جائیں تو قیامت کے دن یہ کیسے کہہ سکتے جی مالک ہمیں پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا جی. لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جیسے میں اکثر آپ کو مثال سمجھاتا رہتا ہوں کہ جب تم لوگوں نے 20 سال کالج اور یونیورسٹیوں کو دے دیے، ڈاکٹر بننے کے لیے تم نے 20 سال نکالے، وکیل بننے کے لیے نکال لیے، انجینئر بننے کے لیے نکال لیے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکلا؟ ٹھیک ہے جی. قیامت کے دن کسی بندے کے پاس یہ دلیل ہے ہی نہیں کہ وہ عرض کر سکے بالک پروردگار میرے پاس ٹائم نہیں تھا. بلکہ ہاں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ قیامت والے دن جب ایک مزدور اللہ کی بارگاہ اقدس میں کھڑا ہو کے عرض کرے گا نا کہ پروردگار میں تو تیرے دین کو اس لیے نہیں سیکھ سکا، میں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکا، اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا کیونکہ میرے پاس میرے بچے زیادہ تھے، میں کمانے جایا کرتا تھا. یہ حدیث ہے. جب مزدور یہ کہے گا نا کہ مالک میرے کام بہت زیادہ تھے، میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل کے طور پر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو کھڑا کر دے گا. ٹھیک ہے جی. سلیمان علیہ السلام کو کھڑا کر دے گا. فرمایا مجھے بتا میرے داؤد سے بھی تیرے زیادہ کام تھے، میرے سلیمان سے تیرے زیادہ کام تھے، میرے یوسف سے زیادہ کام تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بادشاہت کی ہے، خود بھی سنبھلے ہیں اور پوری پوری رعایا کو باقاعدہ سنبھالا ہے. ٹھیک ہے. تیری مصروفیت ان سے زیادہ ہے. قیامت کے دن پھر کیسے یہ لوگ کہہ سکتے کہ جناب ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب سلیمان علیہ السلام کو کھڑا کرے گا کہ پوچھا میرے سلیمان کے پاس ٹائم تھا؟ پوری روئے زمین کا بادشاہ ہے، لیکن رب نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے، رب کو راضی بھی کر رہا ہے، مخلوق کی خدمت بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر 7 سال قحط آیا کہ نہیں آیا؟ آیا نا. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. 7 سال قحط آیا ہے، 7 سال کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے، 7 سال کے اندر آپ دیکھیں زمین سے کوئی فصل نہیں اگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بندہ بھی بھوکا نہیں مرا. یوسف علیہ السلام کے پاس وافر ٹائم تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے چودھری کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم تھا کہ جنہوں نے جناب اللہ 7 سال کے اندر ایک بندہ بھی بھوکا نہیں مرنے دیا. ٹھیک ہے نا جی. یہ حقیقت ہے. ہماری جو بےمانی ہے نا، جو صرف ہم ہی جانتے کہ ہم جتنی بےمان ہے نا، یہ تو رب کے سامنے تو یہ بےمانی نہیں چلے گی نا. ٹھیک ہے. اگر یہ اگلی حدیث پاک دیکھیں، فرمایا کہ ایک بیمار کو لایا جائے گا. رب فرمائے گا ہاں جی بیمار صاحب تمہارا کیا مسئلہ تھا؟ حضور عرض کہ حضور پروردگار مجھے تو پیڑیں ہی پڑی تھی، ہاں جی مجھے میرا ڈیڈو درد کرتا تھا، پھر میرا سر درد کرتا تھا، پھر میرا لک درد کرتا، پھر میرے گوڑے درد کرتے تھے، ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جناب ایوب علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا میرے ایوب سے زیادہ بیمار تھا. کتنی بڑی بات ہے. یہ حقیقت ہے خدا کی قسم. یہ قرآن کے پہلا رکوع ہے نا، پہلا رکوع، اس کے ایک لفظ ہی بندے کے لیے کافی ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. فرمایا کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ رب کو. یخادعون اللہ، یہ لوگ رب کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. والذین آمنوا، اور تم مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو کہ ساڑھے کوئی ٹائم کوئی نہیں ہے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. رب نے فیصلہ ہی کر دیا. فرمایا نا 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 نا، نہ تم رب کو دھوکہ دے رہے ہو، نہ تم کسی اور کو دھوکہ دے رہے ہو. وما یشعرون، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. ٹھیک ہے نا جی. آگے دیکھیں جی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل اے محبوب ذرا آپ یہ بھی ان کو فرما دیں، ارائیتکم، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اس بات پر، ان آتاکم عذاب اللہ بغتتن، اگر اللہ تعالیٰ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، او جہرتن، یا کھلا کھلا آ جائے، سب کے سامنے آئے. ایک ہے عذاب کا اچانک آ جانا، ٹھیک ہے جی، پتہ ہی نہیں چلا، بیٹھے بیٹھے عذاب آ گیا. اور دوسرا او جہرتن، یا عذاب آیا کھلا کھلا، یعنی پہلے عذاب کی نشانیاں آئیں، ٹھیک ہے جی، بادل بنے، ہوائیں شروع ہوئیں، یا کوئی اور معاملات بنے، ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے فرمایا اگر دونوں طریقے سے اگر رب عذاب دینا چاہے، حال یہلک الا القوم الظالمون، فرمایا ظالم قوم کو بچا کون سکے گا. ٹھیک ہے جی. اگر رب کا عذاب کھلا آ جائے، نشانیاں دکھا کر آئے. دیکھیں نا جب ایک قوم پر عذاب آیا تھا تو ان کے 3 بندے، غالباً پتہ نہیں قوم عاد تھی یا قوم سمود تھی، جن پر پتھروں کی برسات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان کے 3 بندے حرم کے اندر آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب اندازہ کریں قوم عاد تھی، عاد یا سمود، غالباً
ٹھیک ہے. اب اندازہ کرے جب ان پر پتھر برسائے گا نا تو ہر بندے کا باقاعدہ نام لکھا ہوا تھا کہ فلانا بندہ ہے، فلانے کو بجنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان میں سے 3 بندے حرم کے اندر آئے ہوئے تھے دعا مانگنے کے لیے. اچھا جب دعا مانگنے کے لیے ان کو بھیجا گیا نا، پہلے تو مہینہ آ کے وہ عیاشی کرتے رہے، شرابیں شروع میں پیتے رہے. وہ مہینہ جناب ان کو جب گزر گیا تو جو جن کے پاس آ کے بیٹھے تھے انہوں نے کہا بیمار مصیبتاں جڑے نازل ہوئی نا ساڑھے ہوتے میزبان کہنے لگے بھی یہ تھا ایسا دعا مانگنے واسطے. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ دعا مانگنے کے لیے حرم کے اندر آئے تھے، وہاں مہینہ بیٹھ کے عیاشی کرتے رہے. اچھا 3 پتھر ان کے ہوا کے اندر معلق ہی رہے. وہ حرم کے اندر آئے، دعا مانگی. اب دعا مانگ، اب ظاہر عذاب تو آنا ہی آنا تھا. ٹھیک ہے جی. وہ ساری قوم پر عذاب آ چکا تھا، قوم عاد پر. یہ 3 بندے جو حرم کے اندر تھے نا، پتھر بھی ان کے جو ہے وہ انتظار کے اندر ہی رہے. جیسے یہ حرم سے باہر نکلے پتھر پھر جا کے ان کو وجہ سمجھے نا لگے. ٹھیک ہے نا. مقصد کہنے کا یہ ہے، آپ اندازہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب کا عذاب آ جائے نا پھر انہیں ٹال کوئی نہیں سکتا ہے. تو 3 پتھر جب تک وہ حرم کے اندر بیٹھے رہے پتھر بھی کھڑے رہے ہوا کے اندر ہی. جیسے باہر نکلے تو پتھر ٹھا ٹھا کر کے ان کو لگے. تو جس کا جو پتھر تھا اسی کو آگے لگا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین. فرمایا ہم جو رسول بھیجتے ہیں نا ان کے بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ الا مبشرین و منذرین. ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ رسول تمہیں خوشخبری بھی سنائے، رسول تمہیں اللہ سے ڈرائے بھی صحیح. ہاں جی. یہ مقصد کیا تھا؟ کفار مکہ کی عادت تھی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سوال رکھا کرتے، کہتے جی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ پہاڑ ہٹا دیں، آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے پیسے نکال دیں، آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے سونا نکال دیں، اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہمارے لیے فلاں جو قبیلہ آئے گا، فلاں جو اپنا وہ جو ہمارا تجارت کے لیے جو قافلہ گیا وہ آئے گا، وہ کب آئے گا. یہ بے وقوفانہ سوال کیا کرتے تھے اپنے فائدے کے لیے، پیسے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی تمہارے لیے نہیں آیا ہے، اس لیے نہیں آیا کہ تم ان سے اپنے من مانے سوال پوچھتے رہو. نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ الا مبشرین و منذرین. نبی 2 کام کرنے کے لیے آتا ہے. یا تو نبی اللہ کی طرف سے جو خوشخبریاں ہیں جنت وغیرہ کی وہ سناتا ہے کہ بھائی تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا. وہ منذرین، یار نبی رب سے ڈراتا ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا. اور میں فمن آمنا، میرے نبی تو آتے ہیں بھائی یہ تمہیں پیغام دینے کے لیے، تو جو ایمان لایا وہ اصلاح اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو ایسے بندے پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، ایسے بندے کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. نبی نے آ کے بتا دیا ہے کہ بھائی جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، قبر بھی ہے، قیامت بھی ہے، حشر بھی ہے، حساب بھی ہونا ہے. سارا کچھ نبی نے بتا دیا ہے، ہر نبی نے. تو اب جس نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد جس نے اپنی اصلاح کر لیا وہ تو گیا بچ. ٹھیک ہے جی. جو ویسے خام خواہ کا چودھری بنا رہا ہے میں وہ چودھری پھر اپنا حساب کتاب آگے لگا لے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے ساری زندگی کیا کیا ہے. نبی کا جو کام تھا وہ کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا علماء ہے، علماء کا کام ہے قرآن اور حدیث کو سنانا. ٹھیک ہے جی. علماء اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی مدرسے کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی مسجد کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی خطابت کے ذریعے، کوئی کتاب کے ذریعے، کوئی لکھ کے کر رہا ہے، کوئی بول کے کر رہا ہے. نبی علماء تو اپنا کام کر رہے ہیں. اب کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھاتا، ساری زندگی اسی دماغ کے اندر آج مولوی بخشے کے 10 بخشی جمع کے. ٹھیک جی. ساری زندگی یہی گل رٹی رہی ہے کہ مولوی بخشے 10 بخشے. 1 منٹ کے لیے چلے یار، اگر مولوی نہ بخشے گا پھر تیرا کی بنے گا؟ تو نے تو شرط لگا دی نا کہ مولوی بخشے گئے تو ہم بخشے جائیں گے. چلو 1 منٹ کے لیے اسی بات کو رکھ لیں، اگر مولوی نہ بخشے گا تیرا کی بننا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی عالم ہے، نبی ہے، ولی ہے، اس نے اپنا کام کر دیا، تمہیں بتا دیا ہے. اب اگر کوئی فائدہ اٹھائے گا تو اپنا قیامت کے دن بھی بچ جائے گا، قبر سے بھی بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرما دے گا. تو جو فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے وہ اپنا حساب کتاب پھر کر کے آئے. والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون. فرمایا پھر ان کو میرا عذاب تو ضرور آئے گا. کیوں؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ نافرمانی جو کرتے رہے ہیں. ادھر نبی قرآن بیان کر رہا ہے، لوگ مان نہیں رہے. ادھر عالم قرآن بیان کر رہا ہے، لوگ اپنی ماری جا رہے ہیں. فرمایا کہ تم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تم نے نہ نبی کا کچھ کیا ہے، نہ تم نے نبی کے جانشینوں کا کچھ کیا ہے، تم نے تو اپنا نقصان کیا ہے. فرمایا جس نے نہیں مانا نا یمسہم العذاب، فرمایا پھر وہ عذاب کی تیاری کر کے آئے. بما کانوا یفسقون، کیونکہ تم نے نافرمانی جو کرتے رہے ساری زندگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.